بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربریز ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جو اس پروگرام کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ مجھے جو ہے زیادہ تر جو میرے پروگرام ہو رہے تھے وہ انفرٹیلیٹی کے اوپر ہی ہیں، لیکن آج کل کیونکہ پھلوں کا موسم ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پھلوں کے اوپر بات کی جائے، وہ بھی جو انفرٹیلیٹی میں بھی خاص طور سے کام آتے ہیں۔ ویسے خیر موسم میں ہم جنرل ٹاپک پہ بھی بات کر سکتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو آج کل بہرحال بہت اچھی ہے، فالسا۔ فالسا بہت اچھا آیا ہوا ہے اور یہ صحت کے لیے اس کے بھی بہت ہی حیرت انگیز یا فائدے مند قسم کا پھل ہے۔ کہ پھل تو سارے فائدے مند ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائپ کے جو کھٹے پھل ہوتے ہیں خاص طور سے خواتین کے لیے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے تو خیر گرمی اور لو اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہت اچھے ہیں۔ پچھلے لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے جو تھا بات کی تھی کیریوں کے اوپر اور آم کے اوپر، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ابھی بات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے آم آنے والا ہے تو اس کے اوپر ایک دو پروگرام اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک چھوٹا سا پروگرام آج کے دن جو ہے ہم کرتے ہیں فالسے کے اوپر۔ کہ فالسا ایک بہت ہی مشہور عام ہے، دنیا جانتی ہے کہ فالسا کیا ہوتا ہے۔ فالسے رنگ بھی مشہور ہے کہ لوگ کپڑوں کا رنگ پہلے کہتے تھے فالسی اور بینگنی اور اس ٹائپ کی پھل۔ تو بس اس کا سائز جو ہوتا ہے ایک چھوٹے بیر کے برابر ہوتا ہے، اور ابتدا میں یہ سبز ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہرا ہوتا ہے، پکنے کے بعد کچھ سیاہی مائل یہ جامنی سے رنگ کا ہے، پرپل کلر کا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک بیج بھی ہوتا ہے، اور ہم عام طور پہ بیج تو نہیں کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ فالسے ویسے ذائقے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ مزاج جو اس کا سرد نمبر 2 ہے اور تر 1 کے اندر، درجہ 2 میں جو ہے اس کا سرد ہے اور تر میں 1 ہے، تو مزاج ٹھنڈا ہے اور ہمیں بہت اچھا فائدہ دیتا ہے اس گرمی اور لو کے موسم میں۔ اس کا شربت بنا کر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت ہمارے کراچی میں تو انہیں کے جو ٹھیلے والے ہیں بہت سارا شربت بنا کے پتیلوں میں اور اس کو لوگ پی رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں گھر میں ہی بنانا چاہیے۔ فائدے کے اعتبار سے یہ قدرت کا ایک بہت ہی بہترین تحفہ ہے۔ ابتدا میں جو ہے اس کی رنگت کیونکہ سبز ہوتی ہے تو تھوڑی سی کچے کی وجہ سے تو اس کا ذائقہ تھوڑا کسیلا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پکنے کا وقت آتا ہے تو رنگت اس کی سرخ ہو جاتی ہے اور ذائقہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ترش ہو جاتا ہے، مطلب کھٹا تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن کچے میں بھی تھوڑا سا زیادہ ہی کھٹا ہوتا ہے، لیکن پکنے کے بعد یہ تھوڑا سا مٹھاس کی طرف آ جاتا ہے، یعنی کہ کھٹا میٹھا کہہ لیں، میٹھا اس پہ ترشی کی آمیزش بھی بہت ہوتی ہے پوری طرح جب یہ پک جاتا ہے۔ اچھا رنگت اس کی جو ہے سیاہ اور جیسے کہہ لیں یا سرخی گہرے جامنی مائل ہو جاتی ہے، اور عام طور پر اگر آپ ویسے بھی ہاتھ میں بھی پکڑیں تو آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ جامنی سا کلر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر فالسے کو شربت کے طور پر بھی یا یوں ہی پھل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، البتہ کہ گلے کی سوزش اور کھانسی کے مریض اس کے استعمال میں احتیاط کریں، کیونکہ اس گرمی کے موسم میں لوگ ٹھنڈی چیزیں کھا کھا کے گلے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اور کھٹاس کی وجہ سے گلا خراب ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے گلے کی تکلیف میں اضافہ کر دے گا۔ یہ قدرتی طور پر ہندوستان میں سری لنکا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، ویتنام وغیرہ میں بہت پایا جاتا ہے۔ یہ ایک موسمی پھل ہے جو مئی جون کے مہینوں کے اندر بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور بہت بھرپور ہوتا ہے، اور میں خیال ہے کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، خیر 200-300 روپے کلو مل جاتا ہے آرام سے، تو اس کا شربت بنا کے آپ گھر میں استعمال کریں۔ بچپن میں تو ہمیں یاد ہے کہ وہ تھوڑا سا 1-1 روپے کے آٹا ٹھانے کے وہ لیتے تھے اور چورن ڈال کے اس کے اوپر کھایا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ اب تو صرف شربت ہی بنا کے پی لیتے ہیں۔ اچھا جی، موسم کا پھل ہے جس میں موسم گرما میں پھل آتا ہے، لیکن اس کی ایک چیز یاد رکھیں کہ درختوں سے اتارنے کے بعد 2-3 دن میں ہی استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ مطلب خرابی پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو پرانا جب ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ وائقہ سب اس کا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں جو ہے وٹامن سی کی وافر مقدار کے ساتھ ساتھ سوڈیم اور آئرن جیسے فائدے مند معدنیات موجود ہیں، طاقتور یا اینٹی آکسیڈنٹ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ فری ریڈیکلز آپ سب جانتے ہوں گے، آپ لوگ ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، تو کہ فری ریڈیکلز ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو چیزیں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں وہ اگر ہم استعمال کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے، مطلب کینسر جیسی بیماری تک سے ہم بچ سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم آسانی سے اس سے لڑ لیں گے۔ تو فالسا ہم اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ فالسا جو ہے ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ یہ چھوٹا سا جو جامنی رنگ کا پھل ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹینز ہیں، وٹامن اے ہے، بی ہے،
ای ہے، وٹامن سی ہے، جیسے غذائی اجزاء جبکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، فاسفورس جیسے معدنیات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کافی مقدار میں فائٹو کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں طاقتور کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، تو جب ہمارے جسم سے فری ریڈیکلس کو ختم کریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ فالسے کے رس کو ہم عرق گلاب اور چینی ملا کر جو ہے کہ مختلف بیماریوں جیسے خاص طور سے قے اور متلی وغیرہ یا الٹیاں جیسے ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بہت مفید ہے۔ پودینے کا اضافہ اسے مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ جن خواتین کو حمل کے دنوں میں بہت زیادہ الٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ موسم میں بہت اچھا پھل ہے گا کہ وہ اس موسم کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ فالسے کا جو رس ہے جب ہم نکالتے ہیں تو ادرک اور نمک کے ساتھ ملا کر یہ ہچکی کو دور کرنے میں بھی بہت معاون ہے۔ جسم میں نمکیات کے عدم توازن کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ فالسے میں آئرن کی مقدار موجود ہونے کی وجہ سے، مطلب آئرن اچھا خاصی مقدار میں ہوتا ہے، تو یہ آئرن کے لیول کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ چکر اور تھکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو چکر آنے کی شکایت ہے، بہت زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں اس موسم میں، تو کیونکہ ان کے جسم میں نمکیات کی کمی کو بھی پورا کرے گا، جبکہ آئرن کو بھی بڑھائے گا، تو آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کو چکر اور تھکاوٹ اور کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ ان کی یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اچھا، فالسے میں موجود جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، یہ ہمارے جسم میں ورم اور سوجن کے خلاف یہ جسم میں قوت مدافعت بھی پیدا کرتے ہیں، جس سے ہڈیوں اور جوڑوں میں درد اور آسٹیوپروسس کے مریضوں میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ فالسے میں پانی کی مقدار کیونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے گرمی کے موسم میں لو اور تپش سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین انتخاب ہے، اور یہ اپنے مزاجن ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ فالسا جو ہے خون میں شکر کی مقدار کو کم کرنے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو بلڈ پریشر کم کرنے، خون کی شریانوں میں کولیسٹرول کو جمنے سے روکنے، جبکہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنے، دل کی بے قابو دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک فالسے کی وجہ سے اگر ہم یہ 2 مہینے کم سے کم فالسوں کا استعمال زیادہ کر لیں، کھانسی نزلے سے بچ کے، یہ میں پہلے بتا دوں کہ کھانسی نزلہ کر سکتا ہے، تو آپ کم سے کم دل کی بہت ساری تکالیف سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جگر کے لیے بھی اچھا ہے، آنتوں کے لیے بھی اچھا ہے، سب چیزوں کے لیے ہی اچھا ہے، لیکن کیونکہ اگر خون میں کولیسٹرول کو جمنے سے روکنے یا ہارٹ اٹیک سے جس طریقے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے بھی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ بلڈ پریشر کم ہوگا تو دل کے اوپر بوجھ کم پڑے گا، تو آدمی تمام بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے، اور زندگی میں صحت بھی اس کی بہت اچھی ہو سکتی ہے گی۔ ٹھنڈک کی خصوصیات کی وجہ سے فالسے کا رس ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو شدید گرمی اور لو میں کام کرتے ہیں یا گھر سے باہر رہتے ہیں۔ فالسے کے جوس سے جو ہے جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جسم کو ٹھنڈک و راحت کا احساس ہوتا ہے۔ فالسا جس میں ہمارے دماغ و اعصاب سے متعلق مسائل سے لڑنے کی صلاحیت کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اس کی اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کش خصوصیات کی وجہ سے تیزابیت ہے، جلدی خارش اور ایگزیما کے مریضوں کے لیے بھی مددگار ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یقین کریں یا اپنے آپ کو کریں کہ فالسے کی جو تازہ بھی کی جو پیداوار جو ہے وہ خریدیں، بس 2 سے 3 دن کے اندر جب مارکیٹ میں آئے تو اسی دن خریدیں، جو رکھے ہوئے ہوں نہ استعمال کریں، یا گھر میں لا کے 3 دن کے لیے نہ رکھیں اور اس کو جلد از جلد استعمال کر لیں، کیونکہ کٹائی کے چند دن کے بعد جو ہے نا یہ اپنی خصوصیات اور ذائقہ کھو دیتے ہیں۔ اب ایک سوال آپ لوگ کریں شاید کہ بھائی اس کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ جو یہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے، ہم بیسیکلی کیونکہ ہمارا ٹاپک انفرٹیلٹی ہے، میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جن خواتین کو بھی ہم یہ چیزیں زیادہ مقدار میں کھلاتے ہیں، یعنی کہ کیریوں کی مقدار زیادہ کر دیں، کٹارے زیادہ کر دیں، اور اس کے اللہ بھلا کرے یہ فالسے، یہ جب یہ چیزیں ہم بڑھاتے ہیں تو ان لوگوں میں یہ چیزیں ہم نے زیادہ اچھی دیکھی گئی ہے، ان کو زیادہ اچھا جلدی کنسیو کرتی ہیں، زیادہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں شاید ہمیں ابھی بھی نہ معلوم ہو، یا ہمیں بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی، بہت ڈیپتھ میں جانا پڑے گا ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، لیکن یہ چیزیں تو کنفرم ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت اچھے فوائد مل جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسے استعمال کریں۔ پھل کا پھل ہے گا، ذائقے کا ذائقہ ہے، اور فائدے کا فائدہ ہے۔ ان خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جن کے پیریڈ شروع ہونے والے ہیں، یا جو آگے بلوغت کی طرف آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں، ان کے لیے بھی اچھا ہے، اور جو انفرٹیلٹی کے دور سے گزر رہی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مینوپاز والی خواتین بیفور اینڈ آفٹر وہ ضرور کھائیں۔ مرد حضرات بھی کھا سکتے ہیں، مردوں کے لیے کوئی خاص میں ابھی تک ایسا فائدہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے تو ہم نے نہیں نوٹ کیا ہے،
لیکن ان لڑکیوں میں کیونکہ خواتین میں زیادہ نوٹ کیا ہے، کہ خواتین کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن مرد حضرات تو کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب اس کے اندر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو ان کا اسپرم کاؤنٹ اس کی وجہ سے کم ہو جائیں گے یا ان کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی یا کیا ہوگا. تو بہرحال اس کو بھی استعمال کریں اور خوش رہیں، دعائیں دیں. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم.